بدر بھٹکتا ہے لے مرتضیٰ سے بھی کیا تجھ کو چاہیے نہیں دستے خدا سے بھی کیا تجھ کو چاہیے نہیں دستے خدا سے بھی کیوں در بدر بھٹکتا ہے لے مرتضیٰ سے بھی ہم تو ہیں بس فقیر جناب امیر کے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو ہیں بس فقیر جناب امیر کے ہم تو ہیں بس فقیر جناب امیر کے ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی جزاک اللہ. ہم پورا قصیدہ ہے کیونکہ کل کہہ رہے تھے کہ چاچر کتا میں ایک دو مزانی آتی پورا قصیدہ میں نے کہا دو تین چار پورے قصیدے سن لو. ہم مانگتے نہیں ہے کسی بے نوا سے بھی زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے. مردوں سے کیا بات کرے زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھی. عظمت زہرا پر درود پڑھے نہیں مل کے ذرا آواز بلند سب کو نہیں ملتی ہے. زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے زندہ ضمیر جو ہے وہی فیضیاب ہے ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھیک ملتی نہیں ہے سب کو درے سیدہ سے بھیک. واللہ کل میں کہہ رہا تھا نا اس کے لیے دیکھیں شعر میں آ گیا یہ واللہ کلمہ گویوں کے فاقے نہ ٹوٹتے فتح خیبر واللہ کلمہ گویوں کے فاقے نہ ٹوٹتے ملتی اگر نہ مادر خیر النساء سے بھی. عظمت جناب خدیجۃ الکبریٰ بلند تر درود پڑھے آپ حضرات. اللہ ملتی اگر نہ مادر خیر النساء سے بھی ارے انسان تو کیا ملک بھی مکان اپنا چھوڑ کر بہر دھیان میں ہے نا انسان تو کیا ملک بھی مکان اپنا چھوڑ کر آتے رہے ہیں لینے درے سیدہ سے بھی. دل کا درود پڑھتا رہے آپ حضرات فاطمہ ذرا کیا بتا بس آخری شعر پیش کرنے جا رہا ہوں آخری شعر پیش آتے رہے ہیں لینے درے سیدہ سے بھی ارے دوزخ میں گھر بنایا فدق تم نے چھین کر دوزخ میں گھر بنایا فدق تم نے چھین کر ارے دے دیتی مانگ لیتے اگر سیدہ سے بھی حیدری دے دیتی علی حیدری دے دیتی مانگ لیتے اگر سیدہ سے بھی. پیش کروں نا قصیدہ تیار ہونا دوستو. جو نہ مجلسوں میں آئے جو نہ مجلسوں میں آئے
اسے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ ہی بتاؤ، جواب دو بھائی. جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے حق نظر نہ آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ مل کر درود پڑھے ذرا آواز بلند. ایسے اور اونچا لے جاتا ہوں اور عروج پر لے جاؤ آپ کو. جو نہ مجلسوں میں آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے حق نظر نہ آئے اسے آپ کیا کہیں گے؟ مطلب دیکھیں، جو نجف سے منہ پھرائے، کیا جو نجف سے منہ پھرائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے ذکر حق نہ بھائے، حق کا ذکر سننے تھے، جس سے ذکر حق نہ بھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جسے ذکر حق نہ بھائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو حسین کو ستائے، ہے ہمت بتاؤ نا، آگے بات کریں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں. جو حسین کو ستائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اسے آپ کیا کہیں گے؟ جو نبی کا دل دکھائے، درود پڑھے نا مل کر آواز بلند ذرا سا. ارے جسے کعبہ کہہ رہے ہو مسلمانوں، جسے کعبہ کہہ رہے ہو زچہ خانہ ہے علی کا، زچہ خانہ ہے علی کا. جو یہاں نہ سر جھکائے، حیدری، جو یہاں نہ سر، جو یہاں نہ سر جھکائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ اور جسے فتح جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی. جسے فتح جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی. مگر سوچئے گا ثانی بسرے میں، جسے فتح جنگ میں ہو اسے سب کہیں گے غازی، اسے سب کہیں گے غازی. مگر جو دلوں پہ فتح پائے، حیدری، حیدری، جو دلوں پہ فتح پائے، جو دلوں پہ فتح پائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ شب ہجرت، شب ہجرت اپنے دین کو تو رسول نے بچایا. شب ہجرت، اب نعرہ دوں گا، اس نعرہ آپ سے سنوں گا انشاءاللہ. شب ہجرت اپنے دین کو تو رسول نے بچایا، تو رسول نے بچایا. مگر جو رسول کو بچائے، حیدری، کیا ہے؟ جو رسول کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے؟ مل کر ذرا آواز بلند درود پڑھے.
ایک قطع کی فرمائش سے پڑھ چکا تھا، جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، کوئی یہاں سے کہتا ہے، کوئی وہاں سے کہتا ہے، کوئی وہاں سے کہتا ہے. دوستو دیکھو کیا ہوتا ہے، جب بھی کبھی کسی سے سنو یا علی مدد، تو اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد، اپنے دلوں میں نقش کرو یا علی مدد. 100 بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی. کتنی بار؟ شرط کیا ہے معلوم ہے نا؟ ابھی بتاتا ہوں شرط. 100 بار خود، ارے 100 بار خود مدد کے لیے آئیں گے علی. ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد. جزاک اللہ. ایک بار مست ہو کے کہو یا علی مدد. 2 ترانے میں نے پیش کیا آپ کی خدمت میں، کل ایک پیش کیا تھا وہ مولا علی، یاد ہے نا؟ چلو اتنا تو پڑھ دو میرے ساتھ. وہ مولا علی، پڑھنا نہیں ہے مگر پڑھے. وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی. کتنا لطف آتا ہے نا دل کو، کتنی طاقت ملتی ہے دیکھو. وہ مولا علی، مولا علی، مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ مولا علی ہے. اور آج شام کا کیا تھا یاد ہے نا؟ غدیر خم میں یہی تو رسول حق نے کہا تھا، میں ہوں جس کا مولا علی ہے اس کا مولا، میں ہوں جس کا مولا علی ہے اس کا مولا. آج کا تیسرا ترانہ حکم ہے، حکم کے ماتحت. قدم قدم پہ دیکھے ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. پڑھیں، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. تھکنا نہیں دوستو. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. رواں ہے کشتی عالم اسی سہارے سے، رواں ہے کشتی عالم اسی سہارے سے. نہ رک سکیں گی یہ ظلم و ستم کے دھارے سے. ارے علی کے نام پہ لگ جائیں گی کنارے سے، علی کے نام پہ لگ جائیں گی کنارے سے. ہر ایک موج پہ ساحل ابھارتے رہے حیدری. قدم قدم پہ علی، جزاک اللہ. قدم قدم پہ علی رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں، رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں. تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، تلاش حق میں نہ در در کی ٹھوکریں کھاؤ. ارے ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ، ہماری مانو تو سوئے نجف چلے آؤ. اس آستانے پہ قسمت سنوارتے رہنا. قدم قدم پہ علی کو پکار، جزاک اللہ، رہنا. قدم قدم پہ علی، جزاک اللہ.
نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کے کام آیا، نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کے کام آیا، رسول پاک کے لب پر حیدری، رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا تو ہوا کیا؟ ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا، ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا، کہ جس کا کام ہے ڈگری سنوارتے رہنا حیدری، قدم قدم پہ علی کو پکار، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے، ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے، ارے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، نزا کے وقت بھی ان کو پکارتے حیدری، قدم قدم، جزاک اللہ، نزا، جزاک اللہ، ابھی پیش کیا آپ کا نوکر ہوں، جیسا آپ حکم دے، خدا گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے، عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے، ارے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے، نزا کے وقت بھی ان کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکار، جزاک اللہ، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، یہ نقش وہ ہے جو ابھرا تھا باب خیبر پر، یہ نقش وہ ہے جو ابھرا تھا باب خیبر پر، یہ نقش زینت شب تھا نبی کے بستر پر، یہ نقش زینت شب تھا نبی کے بستر پر، یہ نقش ہوا جبرائیل کے پر، یہ نقش ہوا جبرائیل کے پر، ہمارا دین ہے اس کو ابھارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، جو لے کے نام علی جنگ کو نکلتے ہیں، جو لے کے نام علی جنگ کو نکلتے ہیں، وہ نقشہ جنگ کا اس طرح سے بدلتے ہیں، وہ نقشہ جنگ کا اس طرح سے بدلتے ہیں، کہ گرتے گرتے علم فوج کے سنبھلتے ہیں، کہ گرتے گرتے علم فوج کے سنبھلتے ہیں، وہ جانتے نہیں میدان سے بھاگتے رہنا، قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا، قدم، جزاک اللہ، مقطع سنیں مجاہد لکھنوی کا، مجاہد لکھنوی کا مقطع سنیں، کتنی صاف اور سچی بات کہی ہے مجاہد صاحب نے، بتائے سوچ کے، جلدی میں نہیں، سوچ کے آرام سے سکون کے ساتھ، بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے، بتائے سوچ کے وہ حفظ جن کو قرآن ہے، کہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان، حیدری
یہ جو علی کو نہ مانے وہ کب مسلمان ہے. ارے مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے. مجاہد اپنا تو نہ دے علی پہ ایمان ہے. ہر ایک مصیبت میں ان کو پکارتے رہنا. قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا. قدم 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 پہ علی. چلو حسینیوں سے در پہ التجا کے لیے. چلو حسینیوں اس در پہ التجا کے لیے. جہاں حسین سا آقا ملے عطا کے لیے. جہاں حسین سا آقا ملے عطا کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے. یہ ایک رکن عبادت تھا سیدہ کے لیے. سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے. سنوارا کرتی تھی زینب کو کربلا کے لیے. آنکھیں بھر آئی کیا کروں. جدا جدا جو مصائب تھے انبیاء کے لیے. جدا جدا جو مصائب تھے انبیاء کے لیے. وہ وقف ہو گئے مظلوم وہ وقف ہو گئے مظلوم کربلا کے لیے. دشت کو دور سے دیکھا تو وطن یاد آیا. دشت کو دور سے دیکھا تو وطن یاد آیا. پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا. پانی پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا. ارے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب. ارے بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا. بھائی کی لاش ہم سے غم شبیر ہم سے غم شبیر
بھلایا نہیں جاتا، یہ داغ کلیجے کا، یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا۔ شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو ہمیں اکبر، شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو ہمیں اکبر، عباس صدا دیتے، عباس صدا دیتے ہے جایا نہیں جاتا، عباس صدا دیتے ہے جایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے، اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا اکیلے، کیا لاش فرزند کیا لاش فرزند اٹھایا نہیں جاتا، کیا لاش فرزند اٹھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر لاش علی اکبر پہ بندھی موت کی چکی، لاش علی اکبر پہ بندھی موت کی چکی، خط فاطمہ لاش علی اکبر پہ بندھی موت کی چکی، خط فاطمہ صغرا کا سنایا نہیں جاتا، خط فاطمہ صغرا کا سنایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر، شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگوں، شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگوں، گو چاند کو مٹی میں گو چاند کو مٹی میں ملایا نہیں جاتا، گو چاند کو مٹی میں ملایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر، اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمایا،
اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمایاں کہ بچی کو بھی سینے اتنے تنے شبیر پہ تھے تیر نمایاں کہ بچی کو بھی سینے سے بچی کو بھی نے سے لگایا نہیں جاتا بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا دستور ہے مولا مدد کرے میں مسائل پڑھ سکوں دستور سید اعظم نے معاف کرنا مجھے معاف کرنا میں کیا کروں یہ برسیہ ہے اسی طرح کا اور بی بی کے لیے خاص طور کے اوپر کئی علماء سے سنا ہے کہ جب ذاکر مجلس پڑھتا ہے تو پہنچے علی کے خواب میں آ کے شہزادی نے کہا اے ذاکر تو بڑا اچھا ذکر کرتا ہے میرے اکبر کا میرے اصغر کا لیکن مجھے سب سے زیادہ ذکر پسند ہے میرے بچے حسین کی رخصتی کا ذکر کرے دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے دستور ہے مرتا ہے پدر آگے پسر کے پہلے وہ اٹھے تھامنے والے تھے جو گھر کے اب کون اٹھائے گا جنازے کو پدر کے افسوس لحد بھی نہ ملے گی ہمیں مر کے سر نیزے پہ اور دشت میں تن ہوگا ہمارا خاک اس پہ پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا خاک اس پہ پڑے گی یہ کفن ہوگا ہمارا زینب سے کہا شہن کوہن لاؤ تو پہنے مبلو سے شہنشاہ زمن لاؤ تو پہنے موت آ گئی اب سر پہ کفن لاؤ تو پہنے کپڑے جو پھٹے ہو وہ بہن لاؤ تو پہنے سر کٹ کے جو تن وادی پرخار میں رہ جائے شاید یہی پوشاک تنے زر شاید یہی پوشاک تنے زار پہ رہ جائے شمشیر ید اللہ لگائی جو کمر سے سر پیٹ کے زینب نے ردا پھینک دی سر سے سمجھاتے ہوئے سب کو چلے آپ جو گھر سے بچوں کی طرف تکتے تھے حسرت کی نظر سے اس گل میں جدا شے سے نہ ہوتی تھی سکینہ ارے پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی پھیلائے ہوئے ہاتھوں کو روتی تھی سکینہ شہ کہتے تھے بی بی ہمیں رو کر نہ رلاؤ پھر پیار کرے ہم تمہیں منہ آگے تو لاؤ وہ کہتی تھی ہمراہ مجھے لے لو تو جاؤ بابا میں کیا کروں میدان میں اگر جا کے نہ آؤ ارے نیند آئیں گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا
فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، فرمایا ابھی عصر تھا نا، عصر کا وقت تھا، شام غریبہ نہیں آئی تھی نا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلاوے گی تمہیں رات کو مادر۔ صاحب اولاد سن رہے اگر مصرع برداشت کر سکو تو سب اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، چھاتی پہ سلاوے گی تمہیں رات کو مادر، وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اشرکم اللہ، جزاک اللہ۔ فاطمہ زہرا تم کو دعائیں دے رہی ہے، یہ مقبول مجلس ہو رہی ہے دوستو، بی بی آئی ہوئی ہے، میرے بچے کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بچے کی آخری رخصتی ہے، بی بی ان عزاداروں کو نہ بھولنا، ان اشکوں کو تیرے رومال میں جگہ دے دینا۔ وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، فرمانے لگے ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوویں گی اور دشت میں ہم ہوویں گے بی بی، اصغر میرے پاس آج وہی سوئیں گے بی بی، اصغر میرے پاس آج وہی سوئیں گے بی بی۔ وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار بابا، وہ کہنے لگی دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں گی نہ اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے جلدانے کا اقرار، مر جائیں گے اس شب کو تڑپ کر یہ دل افغان، کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، ارے گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ کیا کہتی ہے بچی؟ صاحب اولاد سنر بچی کیا کہتی ہے باپ سے؟ بابا اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا دیا اماں نے اگر چونک کے روئے، شفقت یہ مجھے پہ تھی کہ بے چین نہ ہوئے، بابا یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھوں سے کھوئے، ارے جیتے رہے فرزند کے سب لختے جگر ہے، میں آپ کی بیٹی وہ اماں کا پسر، اجرکم اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو مقبول مجلس ہو گئی، بس سن لو اور آپ کے لیے دعا کروں دوستو۔ میں نے کہا بی بی آ کر بیٹھی ہوئی ہے دوستو، آپ قریب قریب ہے، جب کوئی کہتا ہے حسین تو بی بی کہتی ہے کس حسین کو بلا رہا ہے؟ اگر تو نے تیرے حسین کو بلایا خدا تیرے حسین کو سلامت رکھے، اور اگر تو نے میرے حسین کو بلایا تو میرا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا مارا گیا۔ وعدہ کیا تھا بیٹے سے حسین نہ گھبرا، جب حسین نے کہا تھا بابا تم کیا دو گے میرے عزادار کو، حسن سے پوچھا بھیا تم کیا دو گے، سب نے کہا، جب ماں نے تو ایک ہی لفظ کہا حسین، ماں وعدہ کرتی ہے جب تک تیرے ایک ایک رونے والے کو نہ بخشا دوں۔ یہ زہرا ہے، یہ دعا کی زہرا ہے دوستو، یہ دعا فاطمہ ہے۔ تمہارے رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے دوستو، تمہارے مذہب میں رونا جائز ہے، تمہارے پر کوئی قید نہیں ہے۔ سلام کرو ان آنسوؤں کو جو آنسو زینب کی آنکھ سے گرتا تھا، جب ایک آنسو گرتا تھا تو ایک تعزیہ اللہ 5 منٹ
मजलिस तमाम हुई 5 मिनट, अजरकुमुल्लाह, बस 5 मिनट, मजलिस हो गई, बस साहब हो गए दोस्तों, मजलिस कबूल होगी, आपके तवस्सुल से मजलिस कबूल होगी दोस्तों। खुदा आबाद रखे, आपको खुश रखे सदा खाने के अंदर। जितने जितने मेरी माँ है, मैंने बहनें बैठी है, एक गुजारिश कर रहा हूँ, औरतें जो खवातीन मजलिस सुन रही है, अगर उसके बाजू में कोई बच्ची हो ना, तो उस बच्ची के सर पे हाथ न फेरना। देखो हुसैन सकीना को खुदा हाफिज कह के जा रहे हैं दोस्तों। मैंने ये गुजारिश बहनों से उस वक्त भी की थी जब मैं असगर की मजलिस पढ़ता हूँ ना, तो माओ से कहता हूँ जिनकी गोदियों में छोटे छोटे बच्चे हैं, जमीन पे रख दो, हुसैन का असगर जा रहा है। जब आपकी गोदी जल रही है, आज सकीना भी चल रही है हुसैन से। हुसैन खैमे में आए, बच्चों को खुदा हाफिज किया, ज़ैनब को कहा ज़ैनब मेरा काम खत्म हुआ, अब तुम्हारा काम शुरू हो रहा है। ज़ैनब सकीना से होशियार, ज़ैनब सकीना से खबरदार। और हाँ ज़ैनब, नमाज शब जब पढ़ना तो भाई को न भूलना, भाई को याद कर लिया करना। और उसके बाद एक मर्तबा अम्मा फिजा को बुलाया, और अम्मा फिजा को बुलाकर कहा अम्मा फिजा मेरा छोटा सा काम कर दो। फिजा ने हाथों को जोड़कर कहा आका क्या हुक्म है? कहा देखो वो संदूक जो रखी हुई है ना, उसमें मेरा एक पुराना लिबास रखा हुआ है, वो लिबास को लेकर आ जाओ। फिजा गई, एक मर्तबा हुसैन ने कहा अम्मा फिजा ख्याल करना कोई देखने न पाए तुम्हें। अम्मा फिजा एक मर्तबा आगे बढ़ी, संदूक से वो बोसीदा लिबास निकाला, आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी कि सानिया ज़हरा ज़ैनब की निगाह पड़ गई। फिजा जरा करीब तो आ, फिजा नजदीक आई, फिजा क्या है हाथों में? कहा आपके भाई ने ये लिबास मंगाया है। ज़ैनब ने सर पीट लिया, अरे फिजा लिबास नहीं, मेरे भाई का कफन है। ये मेरे भाई का कफन है फिजा। एक मर्तबा छोड़ दी, जिंदगी ने कभी मुझे वक्त दिया, पढ़ूंगा मजलिस। एक मर्तबा बच्चों के सर पे हाथ रखा, अल्लाह खलीफती, अल्लाह निगहबानी, सब बच्चों को खुदा हाफिज करते हुए हुसैन खैमे से बाहर आए। एक मर्तबा वही सकीना जिसका मर्सिया सुना ने दामन पकड़ लिया, बाबा न जाओ, बाबा न जाओ। एक मर्तबा बच्ची को देख कर कहा सकीना हमें जाने दो, शायद हम तुम्हारे लिए पानी ला सके। सकीना जैसे ही पानी का सुनना था, हाथों को जोड़कर कहने लगी बाबा बाबा मुझे प्यास नहीं लगी बाबा। सकीना कभी पानी नहीं मांगेगी। चचा से पानी को कहा, चचा वापस नहीं आए, अकबर वापस नहीं आए, मुझे पानी नहीं चाहिए। बाबा रुक जाओ, बाबा रुक जाओ। एक मर्तबा और करीब आई, और करीब आई, बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मीर अनीस, बाबा कहाँ जा रहे हो? मीर अनीस कहते एक मर्तबा सकीना को देखा और देख कर कहा सकीना जाना है शब को दूर, जो आना न हो इधर, जिद करके रोइयो ना हमें चाहती हो घर, पहले पहल है आज शबे फुरकत पिदर, सो रहियो बाकी छाती पे गुर्बत से रख के सर। राहत के दिन गुजर गए, ये फसल और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का दौर है। सकीना ने लफ्ज़ यतीमी सुना नहीं था कि यतीमी किसको कहते हैं। एक मर्तबा नन्हे से कहते हैं कि नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो तशरा काम बाबा बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम। आंखों से मुंह गफ्फू बहा के कहने लगे इमाम खुल जाएगा ये तुझ पे अलम आज ताबा शाम। बैठ सुनेंगे मीर अनीस की। बीबी न पूछ सकीना, बीबी न पूछ कैसी मुसीबत अजीब है, अरे मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम। सकीना समझ गई। 2 मिनट, बस 2 मिनट। बीबी न पूछ कैसी मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है। एक मर्तबा खुदा हाफिज का सकीना जाओ, सकीना जाओ। का बाबा ये चेहरा कब देखने मिलेगा बाबा? का सकीना अगर यहाँ नहीं देखोगी तो थोड़ी ही देर के बाद नौके नेजा पर देखोगी सकीना, नौके नेजा पर देखोगी। हुसैन पुश्ते ज़ीन पर बुलंद हुए, छोड़ दिया, हुसैन पुश्ते ज़ीन पर बुलंद हुए। जुलजना से कहने लगी जुलजना ये मेरी आखिरी सवारी है, मैंने तुझे बड़ी तकलीफें दी है लेकिन ये आखिरी मंजिल है मेरी, चल मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा दे। जुलजना से हुसैन कह रहे हैं लेकिन जुलजना आगे नहीं बढ़ता। दूसरी मर्तबा फातिमा के लाल ने कहा जुलजना बहुत थक गया है ना, बस ये आखिरी सवारी तो है, इसके बाद तुझे तकलीफ नहीं होगी। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जैसे तीसरी मर्तबा हुसैन ने कहा
زلجنا نے گردن جھکا کر اشارہ کیا. ایک مرتبہ مولا نے کیا دیکھا کہ زلجنا کے سموں سے چھوٹی سی سکینہ لپٹی ہوئی ہے اور کہتی ہے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا, زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. ایک مرتبہ حسین گھوڑے سے اترے, سکینہ کو سینے سے لگایا, بس آخری منزل سکینہ کو سینے سے لگایا. سکینہ میں نے کہا تھا ماں باپ کسی کے ہمیشہ نہیں رہتے, جاؤ سکینہ صبر کرنا. تو بچی رو کر کہنے لگی بابا جانا ہے تو جاؤ جاؤ بابا خدا حافظ, مگر ایک تھوڑی سی سکینہ کی بات مان لو. حسین یہ سمجھ کر کے پھر کہا حسین, پھر کہا سکینہ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بابا ذرا زمین پر تو بیٹھ جاؤ. فاطمہ کا لال جلدی زمین پر بیٹھ گیا. کہا بابا ذرا زمین پر لیٹ جاؤ. حسین جلدی زمین پر لیٹ گئے. سکینہ حسین کے سینے پہ سر رکھ کر سو گئی, آنکھیں بند ہوئی اور ایک مرتبہ آنکھیں کھولی. بابا جاؤ خدا حافظ. حسین نے کہا سکینہ ابھی تو روک رہی تھی, ابھی خدا حافظ کہتی ہو؟ کہا بابا جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی خواب میں دادی زہرا آئی, خواب میں دادی زہرا آئی. سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دے, سکینہ میرے حسین کو چھوڑ دے. حسین گئے. آخری جملہ برداشت کر سکو سیدزادو مجھے معاف کرنا, سیدانیہ مجھے معاف کرنا, آخری جملہ اگر کتاب میں نہیں ہوتا تو منور کبھی نہیں پڑھتا. حسین گئے, سکینہ کے دل میں حسرت رہ گئی, میرا بابا پیاسا گیا, میری پیاس کا خیال کر کے گیا. صاحب لوائق الاحزان دوسری جلد میں تحریر کرتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے, شام غریبہ قریب آئی. ایک مرتبہ حبیب مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں جلے ہوئے خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی تھی. حبیب کہتا ہے کہ میں یہ سمجھ کر کہ اس بچی کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دوں میں قریب گیا تو وہ بچی نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھ کر کہا اے شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں سیدانی ہوں, میں سیدانی ہوں. اگر ترس کرنا چاہتا ہے تو صرف اتنا بتا دے کہ نجف کو کون سا راستہ جاتا ہے. بتا بچی نجف جا کر کیا کرو گی؟ کہ نجف میں میرا دادا ہے, اس سے کہوں گی بابا چھوڑ کر چلے گئے. ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا, آخری جملہ حبیب کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بچی بیابان جنگل میں شام غریبہ کے وقت اندھیرے گپ اندھیرے میں بابا بابا کہتی ہوئی چلی اور اس مقام پر پہنچ گئی جہاں حسین کٹا ہوا سر ہے, صرف جسم ہے جس پہ انگنت تیر لگے ہوئے ہیں, سر انگشت بھی جگہ نہیں ہے, سر انگشت بھی جگہ نہیں ہے, نصیب کی طرف یہ حسین کی لاش پڑی ہوئی ہے. سکینہ پہنچ گئی. بس آخری جملہ اگر برداشت کر سکو تو سکینہ کو بڑا خیال رہ گیا تھا بابا کی پیاس کا. ایک مرتبہ رونے لگی بابا کو دیکھ کر کہ ایسے میں ایک مرتبہ شبر آتا ہوا دکھائی دیا اور جیسے ہی سکینہ کے قریب گیا اور ایک مرتبہ کہنے لگا بچی بہت پیاس لگی ہے, پانی چاہیے؟ کہا پیاس کے لیے پانی نہیں چاہیے, ہاں پانی ضرور چاہیے. کہا کیا کس لیے پانی چاہیے؟ کہا تھوڑا سا پانی شبر دے دے تو میں حسین کی بیٹی ہوں نا, میرے بابا کی کٹی ہوئی گردن پہ پانی رکھ کر کہوں گی بابا سکینہ پانی لے آئی, بابا اٹھو علی اصغر کو پانی ملائے. خدا بندہ تجھے واسطہ حسین کی اس بچی پیاسی سکینہ کا جو باپ کی پیاس کا خیال کرنے کے لیے شبر کے پاس پانی مانگنے کے لیے ساقی کوثر کی پوتی, کیا زمانہ آ گیا دوستو. خدا بندہ تجھے واسطہ حسین ابن علی کی پیاس کا, خدا بندہ تجھے واسطہ علی اصغر کی پیاس کا. خدا بندہ ہم علی کے ماننے والے, حسین کا نام جب بھی آتا ہے آنکھوں میں آنسو بھر آتے. خدا بندہ تمنا یہی ہے کہ حوض کوثر پر علی مرتضیٰ ہمیں سیراب کر دے. خدا بندہ اس مجلس عزا کو خاص طور پہ تیری بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. خدا بندہ ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو بارگاہ فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرما. خدا بندہ ہمارے اس گریہ کو, ہماری اس حسین کی آواز کو, اس آہوں کو خدا بندہ کربلا مولا سید الشہداء کی زری تک پہنچا دے. خدا بندہ
خداوندہ ہمارے بچوں کو اور محمد کے صدقے میں ترقی عطا فرما، علی اکبر کے صدقے میں خداوندہ جن کے گھر میں جوان ہیں ان کو خوشیاں نصیب ہو، جو لا اولاد ہے ام رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ ان کو اولاد صالح عطا فرما، خداوندہ حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی کا واسطہ، خداوندہ جو بوڑھے اس مجلس اعزا میں آئے ہوئے جو ضعیف آئے ہوئے ہیں خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اگر ان میں کوئی مضطرب قلب ہو تو قلب اطمینان عطا فرما، خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، خواتین جو مجلس سن رہی خداوندہ ان کے سروں کے پردوں کو قائم رکھنا، ان کے وارثوں کو سلامت رکھنا، خداوندہ دنیا میں زندہ رکھنا تو کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے، خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا سے اٹھانا تو آل محمد کی محبت کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اٹھانا، خداوندہ سکرات کی مشکلات کو آسان کر دینا، قبر کے فشار سے بچانا، عالم برزخ کی سختیوں کو آسان کر دینا، خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، مالک وہ مقدس مقامات کہ جس پر اسلام دشمنوں نے حملے کر رکھے ہیں خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی حفاظت فرمانا، علماء دین طالب علم جہاں جہاں مالک تیری خاص حفظ و امن و امان میں رکھنا، مراجع تقلید جہاں جہاں خداوندہ ان کی حفاظت فرمانا، ان کو صحت مندی کے ساتھ طول عمر عطا فرمانا، خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جنت المعلا اور جنت البقیع کے ویران مزارات کو آباد کر دینا، خداوندہ ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ فاطمہ زہرا کی ویران قبر اور دیگر ائمہ اطہار کی قبور اطہار پر جلد سے جلد روزے تعمیر ہو جائے، خداوندہ دنیا میں زندہ رکھنا تو سوائے تیرے اور آل محمد کے کسی کا محتاج نہ کرنا، خداوندہ جن کے والدین زندہ ہے ان کو صحت مندی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، جن کے والدین مرحوم و مغفور ہو گئے ان کو جوارح معصومین علیہ السلام نے جگہ عطا فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ میں جو نام مجھے ذہن میں یاد آ رہے ہیں، نہ یاد ہو تو پھر مل کر سب کلیہ فاتحہ ایک پڑھنا ہے ہمیں، خداوندہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اموات کو بخش دے، مرحوم علامہ حاجی غلام علی، حاجی اسماعیل، حاجی ناجی محسن قوم کے لیے، جناب جعفر علی اصیل کے لیے، اس مجلس میں بہت میری آنکھیں ڈھونڈتی ہیں جن کو مرحوم غلام عباس بھائی کشوانی کے لیے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا وقار علی صاحب کے لیے، خداوندہ وہ عزادار حسین جن کی طویل فہرست ہے، تقریباً 22-23 سال سے میں ان کو مجلسوں میں دیکھ رہا تھا، آج میرے درمیان نہیں ہے، آپ کو اللہ سلامت رکھے، کل میں بھی آپ کے درمیان میں نہیں رہوں گا دوستو، حسین کی عزاداری اسی طریقے سے رہے گی، یہ غم اسی طریقے سے باقی رہے گا، خداوندہ وہ عزادار جو ہمارے سے بچھڑ گئے ہیں مالک، وہ علماء جو ہمارے درمیان نہیں ہے، وہ حسین کے غم میں رونے والے جو یہاں نظر نہیں آ رہے، خداوندہ ان سب کو اسی وقت تیری خاص رحمت سے بہشت میں ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے اختتام فرما کے جو میں نے نام دیا ان کے لیے اور کل مومنین کل مومنات کے لیے اور دیگر جو اصالہ ثواب کی مجلس کا اعلان شاید بعد بورڈ پر لکھا گیا ہے ان سب کے لیے وہ نیتوں کا دیکھنے والا ہے، ایک مرتبہ کلیہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ رب العالمین اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ جعفر علی بھائی، قاسم علی بھائی اصیل تથા مرحوم غلام عباس بھائی، علی محمد بھائی کیسمانی لونا دعا માટે સૂરે ફાતિહા